بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ انتہائی افسوسناک خبر جو آئی ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا عمران خان صاحب کے اوپر، جو ایک جان لیوا اٹیک ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ویسے بھی پوری ایک سیاسی تاریخ ہے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کے حالات کا سامنا کر چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی، اس سے پہلے جب وہ کراچی میں آئی تھیں تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خودکش دھماکہ جو ہوا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 200-250 لوگ جو ہے نا اس میں شہید ہوئے تھے۔ پھر وہ راولپنڈی لیاقت باغ میں جب وہ نکل رہی تھی پھر ان کو شہید کیا گیا۔ تو پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے ان کے لیے پبلک کے اندر رہنا، پبلک کے ساتھ یہ بھلے جتنے مرضی ایس او پیز کر لیں، جتنے مرضی جو ہے نا یہ سیکورٹی کے بیریئرز بنا لیں، جتنی مرضی یہ لیز کر لیں، وہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں۔ پبلک کے ساتھ ہی ان کی جو ہے نا وہ ان کا سارا نظام ہی پبلک کے ساتھ چلتا ہے۔ اور یہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ پاپولر لیڈر ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کا عوام کے ساتھ ایک جذباتی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب چونکہ ایک ادروائز بھی ایک آئیکن ہیں، وہ پولیٹیکل سے پولیٹکس سے ہٹ کے بھی وہ ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک قومی ہیرو بھی ہیں اور ایک فلنتھروپسٹ بھی ہیں، تو ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی جب وہ گورنمنٹ سے وہ باہر آئے ہیں اور اس کے بعد جو پاپولر ہوئے ہیں اور عوام نے جس طرح ان کو جو ہے وہ اپنا ایک مسیحا کے طور پہ لیا ہے، تو سینٹیمنٹس تو ہیں۔ ادروائز بھی پاکستان کے اندر یہ جو سوسائٹی، جس طرح ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے، پہلے ہم جو ہے نا وہ ایک سیکٹیرین بہت عرصہ، اور ابھی تو اس کے بہت حد تک اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ پاکستان ایک سیکٹیرین وائلنس کا بڑا لمبا عرصہ شکار رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بیچارے مذہب کے نام کے اوپر شہید ہو گئے، دونوں فرقوں کے لوگ ہوئے۔ پھر ہم یہ طالبانائزیشن والا ایک پورا ایک سسٹم رہا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے 10-15 سال جو ہے نا ہم لوگوں نے یقین کریں خوف کا یہ عالم تھا، لوگ مساجد میں نماز پڑھنا چھوڑ گئے تھے، گھروں میں نماز پڑھنے لگ گئے تھے۔ تو پاکستان تو جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں تو یہ جو خون کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نظام، یہ جو خونی معاملات ہیں یہ تو بہت خوفناک پاکستان میں رہے ہیں۔ پاکستان پچھلے 75 سال کی جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس کے اندر اس طرح کی جو ہے نا وہ، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہوگی۔ اگر آپ یہ مسلسل آپ کا یہ سٹینس ہوگا کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے، تو آپ پھر کس سے بات کریں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو بات تو کرنی پڑے گی۔ آپ جب تک ایک جگہ پہ بیٹھیں گے نہیں، یہ دیکھیں تمام پولیٹیکل لوگ جو ہیں، احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، نواز شریف صاحب کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مذہبی معاملات کے اوپر جس طرح لوگوں میں وہ ہوا، تو اس طرح کوئی بھی لیڈرشپ اگر آپ اس طرح یہ جو صورتحال ہے، پبلک ہماری جو ہے، ایک تو یہاں پہ ایجوکیشن اویئرنیس کے اوپر ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری پبلک ایٹ لارج جو ہے نا بڑے سینٹیمنٹل ہیں، بڑی جلدی جو ہے نا لوگ پرووک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو ٹھنڈا کرے اور کوشش کرے کہ یہ سوسائٹی کے اندر جو عدم برداشت ہے، یہ جو انٹالرنس ہے، اس کی شدت میں کمی لے کے آئیں، امن قائم کریں۔ پاکستان کی سوسائٹی کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ امن کرے، کیونکہ امن کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہاں پہ امن ہوگا، یہاں پہ جو ہے نا وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی ہوگی، ابزاربنگ سوسائٹی ہوگی، تو باہر سے لوگ بھی آئیں گے، یہاں پہ ٹورزم بھی ہوگی۔ ابھی تو دنیا کے اندر جو ہے نا جو یہاں پہ واقعات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو سوشل میڈیا کا جو ڈائنامکس جو اس وقت آ گئی ہے سامنے، ابھی تو ایک بات اب جیسے ہی خان صاحب کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ آپ کا ٹویٹر کا سب سے بڑا یہ تاریخ کا سب سے بڑا یہ ٹاپ ٹرینڈ رہی ہے یہ خبر جو تھی۔ تو اب یہ جو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، جہاں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر فوری طور پہ وائرل ہو جاتا ہے۔
تو اس سے جو ہے نا وہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر کوئی اچھا امیج نہیں جاتا. تو وہ لوگ جو پاکستان ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر پاکستان کا ایک سافٹ امیج رکھیں. جہاں تک اس واقعے کا ہے، اس واقعے کے اوپر میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک المیہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ ایک پاپولر لیڈر کے اوپر یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے. اس کے اوپر سیکورٹی کے میٹر ہیں، یہ سیکورٹی کے انسٹیٹیوشن اس کے اوپر کام کریں گے. جو آپ کی کنسرن پنجاب گورنمنٹ ہے، جو ایجنسیز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پنجاب گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو اس کی جوائنٹ ورکنگ کرنی چاہیے. اور اس میں بھلے اگر ایک دوسرے کے اوپر مسٹرسٹ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کا سو موٹو لے، یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی جسٹس جو ہے اس کی سربراہی میں اگر آپ کو کوئی جوڈیشل کمیشن بھی بنانا پڑے تو ضرور بنانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی گریوینس ہے، جو پارٹی ہے، جو وکٹم پارٹی ہے، اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کوئی 3 لوگوں کے نام لیے، جو اس کے اوپر یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت ارلیسٹ آپ نے نام لے دیے ہیں کہ ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو وکٹم پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا جس کے اوپر اس کو شک ہو اس کا نام لے سکتی ہے، لیکن وہ پھر انویسٹیگیشن یہ طے کرتی ہے کہ وہ اس میں ذمہ دار ہیں یا نہیں ہے. لیکن پھر بھی سیاسی لوگوں کے نام تو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر صاحبہ شہید ہوئی تھیں تو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی تو چوری پرویز الہی کو انہوں نے ڈائریکٹ نام لیا تھا، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی وہی پیپل پارٹی کے جو ہے نا وہ الائز بھی رہے اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے. تو یہ پولیٹیکل جو ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تو لگا دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ انویسٹیگیشن میں وہ چیزیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کی کوئی آلریڈی ہسٹری موجود ہے. لیکن اداروں کے بڑے لوگ جو سربراہ لوگ ہیں آپ ان کے اوپر ڈائریکٹ اس پہ کریں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سا نا جو ویٹ اینڈ سی کرنی چاہیے، انویسٹیگیشن کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ صورتحال جو ہے نا وہ بلر نہ ہو. کیونکہ جب ایک لیڈرشپ جو ہے نا وہ بہت جلدی اپنا کوئی ڈیسیجن دے دیتی ہے تو پبلک جو ہے وہ پھر اس کے اوپر وہ تو آلریڈی سینٹیمنٹل ہوتی ہے اپنے قائد، اپنے لیڈر کی محبت میں، تو وہ ان کے لیے پھر بہت زیادہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. تو ذمہ داری دراصل جو ہے نا وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر ہے. گورنمنٹ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو سراہنا چاہیے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل بڑی لیڈرشپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے. ISPR نے اور آرمی نے اس کو بڑا سٹرکٹلی کنڈیم کیا ہے. نواز شریف نے اس کو کنڈیم کیا ہے، مریم نواز نے کنڈیم کیا ہے، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، یعنی آپ کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو بڑا سخت انداز میں اس کو کنڈیم کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کو کنڈیم کرنا بھی چاہیے. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی اس کو پریویل کرے، سینس شوڈ بی پریویل، تاکہ جو ہے نا لوگ اس میں جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے PTI کی، ان کو نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ایک کنکلوڈنگ اینڈ تک لے کے جائیں. اور جتنی جلدی ہو سکے آپ سڑکوں سے ہٹ کے جو ہے نا ایک ڈائلاگ کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے، ٹاک کریں، ڈائلاگ کریں، اور جو بھی آپ کے ایک دوسرے کے اوپر گریوینسز ہیں آپ اپنے ڈیموکریسی کو مضبوط کریں. اس طرح کی صورتحال اگر ہوگی تو آپ کی جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ ملک کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ جو ہے نا پھر جمہوریت کی لکیر پیٹتے رہیں گے، جمہوریت کرتے رہیں گے. تو خدا را یہ بڑا ڈسیسو مومنٹ ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. جب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو آپ اس کو مینج کر لیتے ہیں. جب آپ کی زبان سے، آپ کے ایکشن سے چیزیں جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو وہ پرائی ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپ کی نہیں رہتی. تو پھر آپ بھلے اس کے لیے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں وہ پھر واپس نہیں آتی. کوشش کریں کہ دانست کا، فہم اور تدبر کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کے حوالے سے جو نا پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور آخر پہ یہ پھر میں دوبارہ اپنا خان صاحب کی صحت کے لیے، اور اس میں ایک جو نوجوان شہید ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ تمام ہم ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کو جو ہے نا وہ بلٹ لگی ہے. فیصل صاحب بڑے پرانے PTI کے جو ہے نا وہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، ان کی کل جو میں نے تصویر دیکھی ہے اب یقین کریں بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو سب لوگوں کے لیے، تمام ورکرز کے لیے دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے.
خان صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اپنی پی ٹی آئی کی جو پوری پارٹی ہے اس کو اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ وہ اس کو لیڈ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو سلامت رکھے، اور پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔